ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فضائل پر۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کو تمام فرائض اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا۔ اور مردوں کے لیے نماز کے واجبات میں سے یہ بھی ایک واجب ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا کہ اس آیت میں نماز با جماعت ادا کرنے پر ابھارا گیا ہے، برانگیختہ کیا گیا ہے، یعنی بندے کو فورس کیا گیا ہے کہ وہ نماز با جماعت ادا کرے۔ گویا کہ فرمایا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم میں آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا جس دن ایک ساق کھولی جائے گی، جس کے معنی کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ اس وقت تو سجدے کیے نا کہ جب یہ تندرست تھے، اور حکم بھی یہی تھا کہ سجدہ کرو۔ اس وقت میں سجدہ کر نہ سکے، اور آج یہ سجدہ کیا کریں گے؟ اب تو یہ حساب و کتاب کا وقت ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان معظم شان کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن انہیں
ندامت کی ذلت ڈھانپے ہوئے ہوگی، کیونکہ انہیں دنیا میں جب سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ تندرست ہونے کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے۔ اس لیے بخاری کی ایک حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا گیا، دو نعمتوں نے کثیر انسانوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان میں ایک صحت اور دوسری فراغت ہے۔ تندرستی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے سکتے ہیں، اور وقت میں گنجائش بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام ذمے لگائے ہیں ہمیں ان احکام کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے انہی احکام کا بنایا گیا ہے جو یہ کر سکتا ہے، جس کی اس کے اندر طاقت بھی موجود ہے، اور نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکلف بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ آیہ مبارکہ جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بغیر عذر کے جماعت ترک کر دینے والوں کے لیے اس سے زیادہ سخت کون سی وعید ہو سکتی ہے۔ مزید چینل کے ناظرین، سنا آپ نے اس آیہ مبارکہ میں بغیر عذر جماعت سے نماز نہ پڑھنا ایک ایسا عمل بتایا گیا کہ اس کے سبب کل بروز قیامت عذاب اور ذلت خواری مقدر بن سکتی ہے۔ اس لیے بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آئیے اس کی اہمیت جاننے کے لیے حدیث مبارکہ بھی سماعت کر لیجیے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا یہ بات جانتا کہ اس رہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو فرمایا گھسٹتے ہوئے حاضر ہوتا۔ اور اسے دونوں اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اگر یہ جماعت کو پا لیتا تو اجر کیا ہے، تب بھی کوشش کرتا، جماعت کو ترک کر دیا ہے تو اب نقصان کیا ہے، خسارہ کیا ہوا ہے، تو اس کو اگر سامنے رکھتا تو تب بھی کوشش کرتا، اور اگرچہ کہ چل نہ پاتا لیکن پھر بھی گھسٹتے ہوئے یہ باجماعت نماز کو پانے کے لیے وہاں حاضر ہو جاتا۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز با جماعت کا اہتمام کریں، کہ مردوں کے لیے اسی کا حکم ہے، خواتین جو ہے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھیں جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے، اور مردوں کے لیے حکم ہے یہ باہر آتے جاتے ہیں، گھر کے معاملات کو باعتبار باہر کے دیکھتے ہیں، روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، انہیں باہر آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، مرضی سے آ سکتے ہیں، یہ شریعت نے انہیں اجازت دی۔ اور مساجد تو گھر کے عام طور پہ قریب ہی ہوا کرتی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ مسجد میں جایا جا سکتا ہے، مسجد میں پہنچا جا سکتا ہے، باجماعت نماز کو پانا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس حکم خداوندی کی تکمیل کی کوشش کرتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک سوالات بھی ہم نماز کے احکام کے حوالے سے شامل کرتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سوال ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے منہ میں بدبو ہے، بری بو جسے کہا جاتا ہے، سمیل بھی کہہ سکتے ہیں، ایسی کہ جو بری سمیل ہے، منہ میں بدبو آ رہی ہے، دانت صاف نہیں کیے یا کوئی اور وجہ ہے، ایسی صورت میں مسجد میں جانا اور اسی حالت میں نماز ادا کرنا یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیں، منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے۔ یہ بات تو ہے داخلے کی، منہ میں بو ہے
اور ایسی کہ جو بری بو ہے، اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا ہی شریعت نے منع کیا ہے اور کہا کہ یہ حرام ہے۔ اور ایسی حالت میں مسجد تو مسجد بلکہ گھر وغیرہ میں بھی جو نماز پڑھی جائے گی، فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ناجائز قرار دی جائے گی، کہ یہ حالت درست نہیں، کیونکہ حدیث مبارک کے مطابق نماز گھر میں پڑھی جائے یا مسجد میں پڑھی جائے، دن میں پڑھی جائے یا رات میں پڑھی جائے، بہر صورت منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ تلاوت قرآن سننے کے لیے نمازی کے منہ پر منہ رکھ دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ ہمارے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا دیتا ہے، منہ کے ساتھ منہ رکھ دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، اور جو کچھ نمازی کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگے ہوئے۔ تو اس صورت میں اگر منہ میں بدبو ہوگی تو یہ فرشتے کے لیے ایذا کا سبب بنتی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص بات کر رہا ہو اور اس کے منہ میں اسمیل ہو تو کتنی تکلیف ہوتی۔ بسا اوقات وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح آگے پیچھے ہو جاؤں، یہ بندہ یا چلا جائے یا مجھے کہیں نہ کہیں سے بلاوا آ جائے اور مجھے جانا پڑ جائے۔ تو اس طرح کی صورتیں بنانی پڑتی۔ تو فرشتہ منہ سے منہ لگا کے کھڑا ہے، اب جو کچھ اس کے منہ سے نکل رہا ہے اس کے منہ میں داخل ہو رہا ہے، اگر اسمیل ہے تو فرشتے کو ایذا پہنچنے کا سبب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ضروری ہے کہ مسواک وغیرہ کے ذریعے سے اپنے منہ کی جو بدبو ہے پہلے اسے زائل کر لے، وگرنہ ایسی حالت میں گھر میں بھی نماز پڑھے گا تو اس کا نماز پڑھنا اس حالت میں یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ البتہ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جیسے ایک مرض لاحق ہو چکا ہے کہ منہ میں اس کے بدبو ہے، خواہ وہ معدہ کے امراض کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی بنا پر ہے۔ اب اسے چونکہ مرض لاحق ہے اور علاج کے باوجود وہ بدبو اس کی زائل نہیں ہو پا رہی، بڑا علاج کرایا، بڑے ڈاکٹروں بڑے طبیبوں سے ملاقات کی، حکیموں سے ملاقات کی، کوئی شخص ایسا نہیں چھوڑا کہ جس سے یہ مشورہ کر سکتا ہو اور اس سے مشورہ کیا نہ ہو، علاج کے باوجود منہ سے بدبو اس کی زائل نہیں ہو رہی۔ تو اس صورتحال میں اس کی نماز جو ہے وہ بلا کراہت درست ہو جائے، کیونکہ اب اس کا مرض ہے، اس کا عذر ہے، اور اس کی وجہ وہی کہ جب بدبو کا ازالہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو ایسا شخص معذور ہوتا ہے، اور عذر کی وجہ سے پھر اسے معافی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ چونکہ اب یہ خود اس کے اختیار سے نکل گیا تو اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس کے لیے عذر ہونے کی بنا پر کہا کہ بلا کراہت پھر اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور سوال آج کے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے شیشہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا، اب تو ہماری مساجد میں سامنے فرنٹ پر قبلے کی طرف شیشے لگے ہوتے ہیں، یا باہر صحن میں نماز پڑھتے ہیں تو اس سے جو آگے ہیں یا تو کھڑکیاں ہیں یا پھر دروازے وہ بھی شیشوں کے ہوتے ہیں، ایلومینیم، اور بیچ میں شیشہ لگا ہوتا ہے۔ اب نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے شیشہ ہے اور شیشے میں اپنی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، تو نماز کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بنیادی طور پر شیشے کے سامنے یا کسی بھی کانچ کی چیز کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اگر اپنا عکس نظر آتا ہو اور عکس دکھائی دینے کی وجہ سے نماز میں توجہ بڑھ جاتی ہے،
خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے، تو ایسی جگہ اس بندے کا نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس جگہ سے ہٹ جائے، یا وہ چیز جو سامنے ہے جس کی بنا پر اس کے خشوع و خضوع میں فرق آ رہا ہے، کیونکہ خشوع و خضوع جو ہے وہ نماز کے اندر مطلوب ہے، اب اگر اسے ہٹا سکتا ہے تو ہٹا دے، یا اس کے اوپر اگر کوئی کپڑا ڈال سکتا ہے، کوئی پردہ ڈال سکتا ہے تو ایسی صورت بنا لے تاکہ اس کی جو اپنی تصویر ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کے سامنے نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں مناجات ہوتی ہے، اور اس حالت میں خشوع و خضوع کی انتہائی اشد ضرورت، اور نماز میں یہ مطلوب ہے۔ اگر اس صورت میں اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، خیالات منتشر ہوتے ہیں، تو پھر ایسی جگہ سے ہٹ کر نماز پڑھے، ورنہ کیا ہوگا کہ اسی صورت میں جب یہ اندیشہ موجود ہے تو نماز شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یا کانچ کی اس چیز کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی طور پر ایسی کسی چیز کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو یہ نماز ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ عبدالرزاق اتاری فیصل آباد سے عرضگزار ہوں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال عرض ہے، نماز کی پہلی اور تیسری رکعت میں سجدے کے بعد کچھ لمحات کے لیے بیٹھنا شرعاً کیسا ہے؟ کیا اس عمل کا حدیث پاک میں کوئی ذکر آیا ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ نماز کی پہلی یا تیسری رکعت میں جب 2 سجدے ہم کر لیتے ہیں تو 2 سجدے کرنے کے بعد فوراً کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن فوراً کھڑا نہ ہوا جائے، پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد 2 سجدے کر کے بندہ بیٹھ جائے، نماز پڑھنے والا بیٹھ جائے اور فوراً کھڑا نہ ہو، اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو جمہور فقہاء کرام ہیں، ان کے نزدیک بلا عذر یہ جلسہ کرنا یعنی ایسا بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ تنزیہی ہے اور ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ سے قیام کی طرف اٹھنے کا جو طریقہ کار تھا، آپ درمیان میں بغیر بیٹھے فوراً سیدھا کھڑا ہو جایا کرتے تھے، اور یہی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین عظام ان حضرات کا یہی معمول رہا ہے۔ اولاً صریح احادیث موجود ہے اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں پہلی رکعت یا تیسری رکعت کے بعد جب 2 سجدے کر لیتے تو 2 سجدے کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ بیچ میں بیٹھا نہیں کرتے تھے، اور یہ عمل آپ نے ایک بار نہیں کیا، کئی بار کا یہی عمل رہا ہے، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، فقہا نے یہی بات لکھی۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث مبارک ہے جس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہو؟ ہاں، ایک حدیث مبارک میں جلسہ استراحت کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن شارحین حدیث نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس حدیث مبارک اور دیگر وہ احادیث کہ جن میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جو دونوں طرح کی احادیث ہے ان کے اندر موافقت کرنا یا مطابقت کرنا یہ ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ احادیث کے جن کے اندر جلسہ استراحت کا ذکر نہیں، وہ صیغہ استمرار پر مشتمل ہیں، لہٰذا انہیں ہم عمومی حالت پر محمول کریں گے کہ اکثر نبی علیہ السلام کی عادت یہی تھی، اور جس میں جلسہ استراحت یعنی بیٹھنے کا ذکر ہے پہلی رکعت کے سجدے کرنے کے بعد یا تیسری رکعت کے سجدے کرنے کے بعد، وہاں پر ذکر ہے کہ یہ جلسہ استراحت کیا، وہ خاص حالت پر محمول ہے۔ خاص حالت سے مراد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے یا ضعف کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ بیان جواز کے لیے تھا۔ تو اب اس طرح اگر ہم لے لیتے ہیں
تو یا تو یہ بیان جواز کے لیے ہے یا کسی عذر یا ضعف کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ حدیث مبارک کے اندر مذکور ہے. لیکن چونکہ اس کے برخلاف کثیر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جلسہ استراحت نہیں کیا جاتا تھا، تو اس لیے سنت یہ ہے کہ پہلی یا تیسری رکعت کے سجدوں کے بعد تو یہ بیٹھنا نہیں، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح استمرار کے ساتھ ثابت ہے کہ ہم اسے سنت کہیں اور عادت جاریہ کہنے لگیں. تو اس لیے وہاں بیٹھنا نہیں، فوراً سیدھا کھڑا ہو جانا یہ سنت ہے. اور اس میں جو روایات ہیں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے. اسی طرح اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب پایا ہے، ان سے یہ روایات جو کہ موجود ہیں، اس لیے انہی روایات کو ترجیح دی جائے گی. مزید سوال چلائیے. میرا نام محمد بلاول اتاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کسی شخص نے فرض یا نفل نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی قرأت کی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ فرائض میں بالاتفاق اور اصح قول کے مطابق نوافل میں بھی دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی بنسبت 3 یا اس سے زائد آیات بینات کے ساتھ قرأت کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ پہلی رکعت میں جتنی آیات بینات کی تلاوت کی تھی، دوسری رکعت میں اس سے زیادہ آیات بینات کی تلاوت کرنا، اتنی کہ 3 ہوں یا 3 سے زیادہ، یہ مکروہ تنزیہی ہے. 2 ہوں یا 1 ہو، یہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے. یعنی پہلی رکعت میں 3 آیات بینات تھی اور دوسری رکعت کے اندر 4 یا 5 کی تلاوت کی تو یہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے. بغیر کسی کراہت کے ایسا عمل بھی جائز ہے. اب اس بات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پہلی رکعت میں سورہ کوثر کی تلاوت کی، اس میں 3 آیات بینات ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس میں 4 آیات بینات ہیں. تو اس طرح دوسری رکعت میں 1 آیہ مبارکہ یہ زائد ہے، جبکہ 3 یا اس سے زیادہ ہوں تو کراہت تنزیہی ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ کوثر کی تلاوت کی اور دوسری رکعت کے اندر اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو اس کی نماز بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید سوال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سونے اور چاندی کی دھات کا بنا چشمہ پہننا کیسا اور اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور سونے اور چاندی کے علاوہ کسی دھات سے بنا چشمہ پہننا کیسا اور اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مرد اور عورت کے لیے سونے یا چاندی کا بنا ہوا چشمہ یہ پہننا ناجائز ہے، حرام ہے. اور ایسا چشمہ لگا کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی، ناجائز، گناہ. اور ایسی حالت میں پڑھی گئی جو نماز ہے وہ واجب الادا، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مردوں کے لیے سونا چاندی پہننا یہ مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ زیور کے طور پر ہو یا بغیر زیور کے، سوائے چاندی کی 1 انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے وزن میں کچھ کم ہو، وہ انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن ہو وہ چاندی کی، سونے کی نہ ہو. اچھا، اس کے علاوہ کوئی بھی زیور سونے کا ہے، چاندی کا ہے، مردوں کے لیے اسے پہننا یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے. جبکہ عورتوں کے لیے سونا چاندی فقط زیور کے طور پر حلال ہے، اور چونکہ چشمے کا پہننا یہ بطور زیور نہیں ہوتا، اس وجہ سے عورتوں کے لیے بھی یہ پہننا ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، جیسے مردوں کے لیے پہننا ناجائز ہے. البتہ سونے چاندی کے علاوہ جو دیگر دھاتیں ہیں، ان دھاتوں کا چشمہ بنا کر پہننا، خواہ وہ مرد نے پہننا ہو یا عورت نے پہنا ہو، دونوں کے لیے جائز ہے
اور ایسی حالت میں پڑھی گئی جو نماز ہے وہ بھی جائز ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب سجدہ کیا جائے اس وقت چشمے کو اتار کے یہ سائڈ پہ رکھ لینا چاہیے یا اپنی پاکٹ میں ڈال لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سجدے میں جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ ناک کی جو ہڈی ہے یہ زمین پر نہ لگ سکے، کیونکہ ناک کی ہڈی، نرم ہڈی کو اتنا دبانا کہ سخت ہڈی جم جائے، یہ ایسا کرنا نماز میں واجب ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ اینک چشمہ لگے ہونے کی وجہ سے سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکا تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو چشمہ اتار کر اپنی پاکٹ میں رکھ لیں یا اپنے سامنے رکھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اسے پہن لیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.